बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड कॉलेज क्लासेस। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 6 में वायरस की बात कर रहे थे और हम टाइप्स ऑफ वायरसेस को डिस्कस कर रहे थे कि वायरस किस किस किस्म के होते हैं और वो किस किस किस्म का डैमेज आपके कंप्यूटर को पहुंचा सकते हैं। और हम बात कर रहे थे, हमने बूट सेक्टर वायरस की बात की थी इब्तिदा में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि बूट सेक्टर वायरस जो है वो किस तरह का डैमेज आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपकी मशीनरीज को दे सकता है। आज हम बात करेंगे चेर्नोबिल वायरस से शुरू। और चेर्नोबिल वायरस एक बड़ा फेमस वायरस है बुनियादी तौर पे, क्योंकि ये ख़ास तौर पे अटैक करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बुनियादी तौर पे माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप करता एक ऑफिस अपग्रेडेशन, या आप उसको कहें कि ऑफिस ऑटोमेशन टूल है। यानी उसमें ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो ऑफिस की ऑटोमेशन के हवाले से काम करते हैं। यानी नॉर्मली एक ऑफिस के अंदर, एक दफ्तर के अंदर जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो टूल्स ऑफिस में हमें मिलते हैं जिनसे हम उसको कंप्यूटराइज कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, एक्सेल है स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग के लिए, और फिर डिफरेंट उसके और बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें मौजूद हैं, टूल्स उसमें मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पे चेर्नोबिल वायरस जो है ये आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को, उसके टूल का कोई भी हिस्सा हो, यानी वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो, या वो एक्सेल की फाइल हो, या वो पावर पॉइंट की फाइल हो, तो वो इन फाइल्स को अपनी लपेट में लेता है। अगर इसका कोड आपके सिस्टम में कॉपी हो जाए, आपके कंप्यूटर में रेप्लिकेट हो जाए, तो उसके बाद जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो इसका निशाना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स होती हैं मखसूस। ठीक है जी। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को आम तौर पे हम इस वायरस से बड़ा इरिटेट होते हैं, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल या एक्सेल की कोई फाइल सेव करते हैं तो वो फाइल्स जो हैं वो एनक्रप्ट हो जाती हैं और वो अपनी लैंग्वेज जो है वो उसमें बदल जाती है और उसमें डाटा मॉडिफाई हो जाता है, डाटा डिलीट हो जाता है। तो इस तरह के जो नुकसानात हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को अक्सर पहुंचते रहते हैं। तो उसकी जो जनरल रीज़न होता है वो चेर्नोबिल वायरस होता है। और चेर्नोबिल वायरस जो है ये इससे हमें डेफिनेटली इसके लिए प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए ताकि इससे बच सकें। The famous Chernobyl virus deletes all Microsoft Office files. Even ये आपकी Microsoft की complete files को delete भी कर सकता है। It also deletes the partition information from the disk that causes a major loss of data. और अपने एक्सट्रीम केस के अंदर, यानी जब ये अपना एक्सट्रीम आपको डैमेज आपके सिस्टम को पहुंचाएगा, तो ये आपकी पूरी वो पार्टीशन जिस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल मौजूद थी उसका सारा डाटा, यानी उसका फाइल एलोकेशन टेबल भी डिलीट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वायरसेस की वो है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब बुनियादी तौर पे आप इसको यूं समझेंगे जिस तरह से टाइम बॉम्ब्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे खुद ब खुद जो है वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो ये भी लॉजिक बॉम्ब भी इज दैट काइंड ऑफ अ वायरस, यानी एक ख़ास मखसूस डेट और टाइम आने पे आपके कंप्यूटर के सिस्टम क्लॉक पे जब एक मखसूस डेट या टाइम जो है वो आएगा, और अगर ये आपके कंप्यूटर में इसका कोड रेप्लिकेटेड होगा यानी मौजूद होगा, यानी हर कंप्यूटर को इससे खदशा नहीं है, हर कंप्यूटर को इससे ख़तरा नहीं है। सिर्फ वही कंप्यूटर जिसमें ये अपना कोड रेप्लिकेट कर चुका होगा, उन कंप्यूटर्स के सिस्टम क्लॉक पे जब एक पर्टिकुलर डेट या एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली लोड होगा रैम के अंदर जहां इसकी एग्जीक्यूशन होगी, और फिर ये अपना काम जो है वो शुरू कर देगा। तो इस तरह के वायरसेस को हम लॉजिक बॉम्ब्स कहते हैं। फ्राइडे द 13th है, माइकलेंजेलो है, ये इसकी आम एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो देखी जाती हैं। कहते हैं लॉजिक बॉम्ब इज आल्सो कॉल्ड टाइम बॉम्ब, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम और डेट पे एक्सप्लोड करता है। इट डिफर्स फ्रॉम अदर वायरसेस, ये दूसरे वायरसेस से मुख्तलिफ है, क्योंकि दूसरे वायरसेस आप देख रहे हैं कि वो अपने आप को किसी फाइल के साथ अटैच करते हैं और फिर वो उस फाइल के साथ जो है वो कॉपी होके आपकी रैम में और उनकी एग्जीक्यूशन हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक्टिवेशन का मेथड ज़रा डिफरेंट है। सो इट इज़ एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम, तो ये एक मखसूस डेट टाइम आपके कंप्यूटर पे जब आएगी तो उस पर खुद ब खुद जो है वो एक्टिवेट होगा। लेकिन शर्त ये है कि इसका कोड आपके कंप्यूटर में मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि
کسی مشینری کو نقصان کا کوئی خدشہ نہیں ہے. مائکل اینجلو اور از این امپورٹنٹ لاجک بام, تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ کہتا ہے اٹ ڈسٹرائز ڈیٹا آن دا ہارڈ ڈسک آن 6 مارچ. جیسے ہی آپ کے کمپیوٹر کلاک پہ 6 مارچ کی تاریخ آئے گی اور اگر اس کا کوڈ آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہوا, آپ کی اسٹوریج ڈیوائسز پہ موجود ہوا, تو اس کی ایکٹیویشن ہو جائے گی. فرائیڈے دا 13 کی بات بھی ہم نے کی تھی کچھ یعنی پریویس لیکچر کے اندر, وہ بھی اسی طرح سے جمعے کا دن اور 13 تاریخ جب یہ دونوں آپ کے سسٹم کلاک پہ آتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. سو اٹس آلسو اے ٹائپ آف لاجک بام. اس کے بعد ٹروجان ہارس ہے. کہتے ہیں ٹروجان ہارس ہائڈز اٹ سیلف ایز اے یوزفل پروگرام. بنیادی طور پہ یہ آپ کے کسی یوزفل پروگرام کے ساتھ, خاص طور پہ وہ پروگرامز جو آپ بار بار اپنے کمپیوٹر پہ ایگزیکیوٹ کرتے ہوں, یعنی آپ کے فیوریٹ پروگرامز میں سے ہوں, کیونکہ آپریٹنگ سسٹم ان کا بھی ڈیٹا مینٹین کرتا ہے کہ آپ کے فیوریٹیز کون سی ہیں, یعنی آپ کون سے پروگرام جو ہے وہ بار بار ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو یہ عام طور پہ جب آپ کے کمپیوٹر میں اپنی جگہ بناتا ہے, اپنے کوڈ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے, تو یہ ایسی فائلز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے جو آپ بار بار ایگزیکیوٹ کرتے ہوں, اور ان یوزفل پروگرامز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام آپ دوبارہ بہت جلد چلائیں گے, کیونکہ وہ آپ کے فیوریٹیز میں شامل ہے, تو آپ اس کو دوبارہ بہت جلد چلائیں گے. تو جیسے ہی آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, چلائیں گے, تو اس کا کوڈ بھی ظاہر پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ ریم میں کاپی ہوگا, اور وہاں پہ اس کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی پروگرام کے ساتھ, اور اس کی ایکٹیویشن ہو جائے گی. سو اس کو ریڈ لاف کہا جاتا ہے بنیادی طور پہ, ٹروجان ہارس کہا جاتا ہے. اور ٹروجان ہارس جو ہے وہ ایک ایسے گھوڑے کا کانسیپٹ ہے, ٹروجان ہارس, جو یعنی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. اگر جنرلی آپ ٹروجان ہارس کے کانسیپٹ کو پڑھیں تو ایک ایسا گھوڑا ہوتا ہے جو انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے, یعنی درختوں میں اس کا کلر بالکل ویسے ہی لگتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے. تو اسی طرح سے ٹروجان ہارس اس کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ یہ آپ کے پروگرامز میں, یوزفل پروگرامز میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. Trojan horse hides itself as a useful program. It contains hidden instruction to raise data and cause other damage. تو یہ اس میں ایسی انسٹرکشن ہوتی ہیں جو آپ کا ڈیٹا ریز کر سکتی ہیں اور بہت ساری فائلز کو جو ہے وہ انفیکٹ کر سکتی ہیں. It executes illegal destructive instructions in the middle of a program such as computer game. تو جیسے کمپیوٹر گیم اگر آپ بہت بار چلاتے ہیں, آپ کی کمپیوٹر گیم کوئی ایسی ہے جس کو آپ بار بار چلاتے ہیں, اس کے ساتھ بھی یہ اٹیچ کر سکتا ہے, اور اس کے درمیان میں اپنے کوڈ کو, اپنی انلیگل اور ڈسٹرکٹیو انسٹرکشنز کو جو ہے وہ یہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. فارمیٹ سی از این ایگزامپل آف ٹروجان ہارس. تو فارمیٹ سی ایک وائرس کا نام ہے جو اس کی ایگزامپل ہے ٹروجان ہارس کی. اس کے بعد جو لاسٹ ٹائپ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وائرسز کی ٹائپ میں, وہ ہے ریڈ لاف. دیکھیں ریڈ لاف بنیادی طور پہ ایسے وائرسز ہوتے ہیں جو ویژول بیسک اسکرپٹ کے اندر بنائے جاتے ہیں. ویژول بیسک اسکرپٹ ایک مخصوص پروگرامنگ لینگویج ہے جس کو چوز کیا جاتا ہے ریڈ لاف کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور لیکن اس کو مائکروسافٹ ایکٹیو ایکس کنٹرول چاہیے ہوتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے. اگر آپ کے کمپیوٹر پہ مائکروسافٹ ایکٹیو ایکس کنٹرول نہیں ہے تو اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس جو ویژول بیسک کا اسکرپٹ ہے اس کو رن کرنے کے لیے مائکروسافٹ کا جو ٹول ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں بنیادی طور پہ, یعنی مائکروسافٹ ایکٹیو ایکس کمپوننٹ, یہ آپ کے کمپیوٹر پہ انسٹالڈ ہونا ضروری ہے, تو جا کے ویژول بیسک اسکرپٹ کا کوڈ آپ کے کمپیوٹر پہ چلے گا. تو کیونکہ یہ ویژول بیسک اسکرپٹ میں بنایا جاتا ہے تو اس کو مائکروسافٹ ایکٹیو ایکس کمپوننٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایگزیکیوشن کے لیے. اگر آپ کے کمپیوٹر پہ مائکروسافٹ ایکٹیو ایکس کنٹرول انسٹالڈ نہیں ہے تو پھر اگر ریڈ لاف آپ کے سسٹم میں کاپی ہو بھی گیا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پہ پروگرامنگ نیڈز کی وجہ سے, پروگرامنگ کی ضروریات کی بنا پہ ہم مائکروسافٹ کے ایکٹیو ایکس کنٹرول کو ضرور انسٹال کرتے ہیں, اور یہ عام طور پہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک کا حصہ ہوتا ہے. اور ڈاٹ نیٹ فریم ورک پروگرامرز عام طور پہ اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کرتے ہی کرتے ہیں, تو اس لیے چانس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کے کمپیوٹر میں آئے گا اور پھر یہ مائکروسافٹ ایکٹیو ایکس کنٹرول کے ذریعے سے اپنی ایگزیکیوشن جو ہے اس کو اختیار کرے گا. یہ آپ کے ونڈوز کی بہت امپورٹنٹ فائلز کو اپنے نشانے پہ لیتا ہے, ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی, جیسے folders.httt ہے. تو اس طرح کی امپورٹنٹ فائلز کو, جو ونڈوز کی امپورٹنٹ فائلز ہیں اور یا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی امپورٹنٹ فائلز ہیں, ان کو یہ اپنے نشانے پہ لیتا ہے, جس سے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے ڈسٹرائے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ریڈ لاف از اے پولیمورفک وائرس
اور پولیمورفک یعنی یہ بھی ایک قسم کا اپنے آپ کو ہائڈ کرتا ہے اور کہتا ہے اٹ از ریٹن ان اے ویژول بیسک اسکرپٹ, اور اس کو ویژول بیسک اسکرپٹ میں لکھا جاتا ہے. اٹ ریلائز آن ActiveX مائکروسافٹ ActiveX کمپوننٹ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ سیلف, یعنی یہ محتاج ہوتا ہے, میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا مائکروسافٹ کے ActiveX کمپوننٹ کا, اور کہتا ہے اٹ لوکیٹس فولڈرز ڈاٹ ایچ ٹی ٹی, اور عام طور پہ یہ مائکروسافٹ ونڈوز کی فولڈرز ڈاٹ ایچ ٹی ٹی فائل کو اپنے نشانے پہ لیتا ہے اور اس کو انفیکٹ کرتا ہے. Folders.html is a part of Microsoft Windows Active Desktop feature, اور جس سے آپ کے جو جب یہ فائل آپ کے یعنی وائرس کے نشانے پہ آتی ہے تو پھر فولڈرز جو ہیں جتنے بھی آپ کے ڈیسک ٹاپ میں ہوں یا پھر وہ ڈرائیوز کے اندر موجود ہوں, ان کو ان کے شارٹ کٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو یعنی ایز ہڈن فائلز جو ہے وہ شو کروانا شروع کر دیتا ہے یہ, تو یہ اب تمام فولڈرز کو اپنے نشانے پہ لیتا ہے. So some viruses make unnoticeable changes, اور کچھ وائرسز جو ہیں, یہ تو ہم نے بات کر لی جنرلی جو بڑی اقسام ہے وائرسز کی. آگے وہ کہتا ہے کہ کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو ان نوٹیسیبل چینج لاتے ہیں, یعنی ہمیں کوئی واضح تبدیلی ہمارے سسٹم میں نظر بھی نہیں آتی ہے, اور دے کرپٹ ڈیٹا بینگ یوز, لیکن وہ ڈیٹا کو کرپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سم وائرسز may make ڈیٹا ان یوزیبل, کچھ ڈیٹا کو رہنے دیتے ہیں لیکن قابل استعمال نہیں رہتا آپ کا ڈیٹا. A virus may detect some special information like passwords or sensitive data. ایسے بھی وائرسز ہوتے ہیں جو کچھ ڈیٹا کو تھیفٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ بنائے جاتے ہیں, جیسے پاسورڈ اور سینسٹیو ڈیٹا جو ہے وہ شو کروا دے, چوری کروا دے. It may send the data to some other user on the network, اور وہ ڈیٹا کسی دوسرے یوزر کے پاس چلا جائے. For example, a virus may read the PIN code or credit card number that then send it to another user. جیسے ہی آپ پن کوڈ یا کریڈٹ کارڈ نمبر دیں, ایک وائرس اس کو ریڈ کر لے اور پھر اس کو کسی دوسرے کمپیوٹر تک پہنچا دے, اور جنرلی ایسا ہوتا ہے. اور a virus may also make some resources unavailable to the user, اور کچھ ریسورسز جو آپ کی مشینری کے پاس اویلیبل بھی ہیں, کمپیوٹر کے پاس اویلیبل بھی ہیں, لیکن پھر بھی آپ ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے. فیک میسج آئے گا بار بار آپ کو کہ یہ ریسورسز استعمال نہیں ہو سکتے. ایسے وائرسز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, a virus may start sending data on the network, the network may become unavailable for the users. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے ایسا وائرس جو بار بار نیٹ ورک پہ غیر ضروری ڈیٹا جو ہے وہ بھیجے, جس کی وجہ سے نیٹ ورک ٹریفک بڑھے اور پھر آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ قابل استعمال نہ رہے. تو وائرسز مختلف اقسام کے ڈیمیج جو ہے وہ آپ کی کمپیوٹر مشینری کو, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نشانہ ہمیشہ سافٹ ویئر ہوتا ہے, ہارڈ ویئر نہیں ہوتا. تو سافٹ ویئرس کو مختلف اقسام کے نقصان جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں. کس طرح ہم ان کو فردر ٹیکل کر سکتے ہیں, کس طرح ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا ان سے پریکاشنز کر کے بچ سکتے ہیں, اس پہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سوالات مجھ سے پہنچائیے گا. اللہ حافظ.